کبھی بھی گھمنڈ مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نوازے. عام انسانوں کے لیے بھی ہے, خاص انسانوں کے لیے بھی. تکبر بہت بری بلا ہے. تکبر سے ہمیشہ بچنا چاہیے, گھمنڈ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اللہ اگر تمہیں دولت سے نوازتا ہے تو دولت کا گھمنڈ مت کرو. اگر اللہ تمہیں اچھے مکانوں سے نوازتا ہے تو مکانوں کا گھمنڈ نہ کرو. اللہ اچھا گاڑیوں سے نوازتا ہے تو گاڑیوں کا گھمنڈ نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے تو اولاد کا گھمنڈ نہ کرو. بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے, جو بے اولاد ہوتی ہیں ان کو تانا دیتی ہوئی نظر آتی ہے, ان کو شرمندہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ نے تجھے اولاد دی ہے, اس کو اولاد نہیں دی ہے, تو اپنی اولاد پر بھی گھمنڈ نہ کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. کب تمہاری چیزیں چھین لے گا تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کب تمہاری چیزیں چلی جائے گی. ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے امیروں کو دیکھا ہے, جو اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ کر رہے تھے, دولت پہ اترا رہے تھے, دولت کی طاقت پر تکبر سے ان کا سر بلند ہو رہا تھا, لیکن وہ جوتیوں کی ٹھوکر پر ان کو دیکھا ہے. ہم نے بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھا ہے, بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے. ہندوستان میں آپ حضرات نہیں جانتے کتنے امیر تھے, کتنے بڑے بڑے رئیس تھے, آج ہندوستان چھوڑ کر کے فرار ہو گئے. کوئی یو کے میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کینیڈا, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. کیا حال ہوا؟ تو دولت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی, شہرت ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی, اللہ نے آپ کو عزت دی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب چیز رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دولت ہمیشہ رہ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو عزت ہمیشہ رہ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو شہرت ہمیشہ رہ سکتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو علم بھی ہمیشہ رہ سکتا ہے. کسی چیز کا گھمنڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہ عالم کو اپنے علم کا گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے, نہ شیخ کو, نہ پیر کو اپنے مریدوں پہ گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے مرید زیادہ ہیں, اس کے کم ہے, میں بڑا پیر ہوں, یہ چھوٹا پیر ہیں. اس لیے کہ اگر گھمنڈ کیا, تکبر کیا, نہ آپ کو زمین جائیداد کا گھمنڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس 100 بیگھہ زمین ہے, اس کے پاس 10 بیگھہ زمین ہے. کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہ کرو, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں رہے گی, واللہ اللہ تم سے نعمت چھین لے گا. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے. آپ گناہ کرتے ہو لیکن پھر بھی اللہ کھلا رہا ہے. آپ کی نافرمانی کے باوجود اللہ نے عطا کیا ہے, آپ کو اچھی طرح سے رہ رہے ہو, اچھی طرح سے جی رہے ہو. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے, اس کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے, تو یہ مت سمجھو کہ تم بڑے نیک ہو گئے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بدلہ نہیں لیتا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں گنہگاروں کو ڈھیل دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں گنہگاروں پر, لیکن میری پکڑ بہت سخت ہے. جب گرفت میں آتا ہے, جب بندہ گرفت میں آتا ہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا. نہ پیر بچا سکے گا, نہ ولی بچا سکے گا, نہ غوث بچا سکے گا, نہ قطب بچا سکے گا. اس لیے یاد رکھو, اس لیے تکبر اور گھمنڈ سے بچو, ہمیشہ بچو. تکبر اور گھمنڈ سے بچتے رہو.